السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دعا کے متعلق۔ دوستو اصل میں دعا میں جو سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہے ذہنی یکسوئی اور اعضاء میں آپس کا جو تعاون ہوتا ہے اس کا فقدان ہوتا ہے، اور اس کے فقدان سے ہونے والے جو امراض ہیں ہم ان پہ بحث کریں گے، کیونکہ یہ دعا ان امراض کے لیے بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اس میں سر چکراتا ہے، بے حسی ہوتی ہے، پٹھوں میں تھکان ہوتی ہے، پٹھوں کی تھکن اور اضملال کے ساتھ سر درد ہوتا ہے۔ آنکھوں کی علامات کے ساتھ اس کا بہت واضح اور نمایاں فرق ہے، نمایاں اثر ہے۔ یہ دعا آدھے سال کے درد کے لیے بھی بہت نافع دعا ہے۔ نظر خاص طور پر بری کام کرنے کی وجہ سے اگر سر درد ہو تو یہ ایک بہترین دعا ہے۔ آلات تناسل کی کمزوری سے بھی سر درد ہوتا ہے۔ یہ دعا عورت اور مرد دونوں کے اندر خواہش جماع کو کم کرتی ہے، چنانچہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس کا استعمال اعصابی کمزوری میں بہت مفید ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعصابی کمزوری اصل میں اعصابی نمردی وہ ہوتی ہے جس میں دماغ جسم کا ساتھ نہیں دیتا۔ شہوت آتی ہے لیکن دماغ کے اندر سے جو پیغام ہوتے ہیں وہ اعضائے تناسل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کثرت جماع کی وجہ سے آدمی اس کا شکار ہوتا ہے، اور ان عورتوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے جنہیں اپنی خواہش کو دبا کر رکھا ہوتا ہے یا جن میں خواہش قطن نہیں ہوتی۔ اعصابی سر درد ہوتا ہے، اعصابی درد ہوتی ہے، عام تھکان ہوتی ہے، جیسے پیدائشی طور پر تھکا ماندہ ہوتا ہے، بھولنے کی اسے بیماری ہوتی ہے، ناک خشک ہوتا ہے، اس کا وہم ہوتے ہیں، بے شعور ہوتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، دماغ کی طرف دباؤ بڑھتا جاتا ہے، صبح جاگنے پر سر کی پشت اور پیشانی میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر بائیں کان پٹی پہ، کان کی پچھلی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس کی نظر کمزور ہوتی ہے، دھندلا جاتی ہے، اجتماعی خون ہوتا ہے، ریٹینا کے اندر کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھوں میں تھکن موجود ہوتی ہے، نظر کا کام کرنے سے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بوجھل پن ہوتا ہے، نظر کی کمزوری جو کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو، اس میں پٹھے کھچے رہتے ہیں، اندرونی پٹھوں میں جزوی طور پر فالج ہو جاتا ہے، آنکھ کا درد ہوتا ہے جو ڈیلے اور آنکھ کے گہرے کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ درد کن پٹی تک جاتا ہے۔ اگر ہم گلے کی بات کریں، نہایت خشک ہوتا ہے، حلق میں نزلہ ٹپکتا ہے، خراش ہوتی ہے، ناک کا پچھلا حصہ جیسے بند ہو گیا ہے، سرد مشروب سے تکلیف پڑتی ہے، اسے برف کا سا ٹھنڈا مشروب پینا چاہتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کی، بار بار پینا چاہتا ہے، اور پیٹ میں ہوا کی وجہ سے افارا ہو جاتا ہے، اس میں کمر درد ہوتی ہے، پاؤں اور ٹانگیں بے حس ہو جاتی ہیں، سرسراہٹ ہوتی ہے، سینے میں مسلسل درد ہوتا ہے جیسے وہاں پہ سوجن آ گئی ہے، درد قلب، دل کا درد ہوتا ہے، نبض تیز ہوتی ہے اور بے قاعدہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے،
اچھا، مرد میں دیکھیں، اس میں لگاتار شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ ذہنی نمردی ہوتی ہے۔ خواہش، سیکس کرنے کی خواہش اس میں بالکل کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، صورت انزال ہوتی ہے، یا کبھی کبھی شہوت ادھوری آتی ہے، یعنی کہ شہوت آتی ہے لیکن دماغی طور پر اس میں خواہش جمع بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ دماغ اور اعضاء کا آپس میں جو تال میل ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ عورت میں شدید درد رحم اور اس کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے، پرانا درد پھر سے لوٹ کر آ جاتا ہے، خواہش جمع بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماہواری آنے والی ہے، حیض آنے والے ہیں، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ چھاتیوں میں درد ہوتا ہے، نپلوں پر خارش ہوتی ہے، ماہواری وقت سے پہلے ہو اور اگر پہلے آئے تو پھر دیر تک یہ جاری رہتی ہے، بچہ دانی میں دکھن ہوتی ہے، لکوریا ہوتا ہے جو کہ سرد، خراش دار اور بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ اس میں کمر پہ درد رہتا ہے، ٹانگوں اور گھٹنوں کے پچھلے حصے میں تھکان اور بے حسی پائی جاتی ہے، اور یہ جب چلتا ہے تو ڈگمگا کر چلتا ہے، کسی کے ساتھ مل کر چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بائیں کندھے میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں شدید کمزوری اور تھکن کے آثار ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طریقے کی ایک اور دعا میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، جیسے کہ ذہنی نمردی کی دعا تھی دامیانہ، یا ذہنی نمردی کی دعا تھی یومبینم، لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ ڈامیانہ میں سردت ساتھ ہوتا تھا اور یوہمبینم میں کوئی نہ کوئی سانس کی تکلیف پائی جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے انوسموڈیم ہے، اس کا ذہن اور اس کے اعضاء کا تال میل جو ہوتا ہے وہ آپس میں درست طریقے سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس میں نمردی ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں سب سے زیادہ جو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ دماغی یکسوئی اور جسم کی آپس میں اعضاء جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو تال میل ہوتا ہے، کیونکہ دماغ نے کام کرنا ہوتا ہے اور جسم نے ورک کرنا ہوتا ہے، اس میں سے جب پیغام درست طریقے سے نہیں آتے تو پھر انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔